الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है
میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ انہی 2 آیات کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے حج اور قربانی کی حکمت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پر معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ جل شانہ تک قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ وبشر المحسنین، اور اے میرے نبی آپ احسان کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی حکمت، قربانی کی روح اور قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا مقصد بیان کیا ہے، اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ یہ جملہ ارشاد فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی غلطی کی اصلاح کی ہے جن کے نزدیک شاید قربانی کا خون اور ان کا گوشت اللہ کے دربار تک پہنچے، تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ الفاظ قربانی کی روح بتا رہے ہیں، یہ الفاظ قربانی کی حکمت بتا رہے ہیں، یہ الفاظ قربانی کا فلسفہ بتا رہے ہیں، یہ الفاظ قربانی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا تقوی حاصل کرنا ہے، قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا محبت و خوف حاصل کرنا ہے۔ قربانی کی غرض و غایت وہ تقوی ہے، قربانی کی غرض وہ خوف خدا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظ وقیٌ سے نکلا ہے۔ وقیٌ کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو تقوی کو بھی تقوی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ان کاموں سے بچا جاتا ہے جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے نہ کرنے سے بچا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تقوی نام ہے خوف خدا کا۔ خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف ہمیں سام سے
بچھو سے، شیر سے، اژدہے سے اور دشمن سے ہوتا ہے، اور ایک خوف ہمیں اللہ تعالی شانہ سے ہوتا ہے۔ دونوں خوفوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ خوف جو درندوں سے ہوتا ہے اسے وحشت کہتے ہیں، اور وہ خوف جو اللہ تعالی شانہ سے ہوتا ہے اسے خشیت یا تقوی کہتے ہیں۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں تقوی اللہ تعالی کے محبت بر خوف کا نام ہے، کہ یہ صرف میرا خوف نہیں ہے بلکہ خوف خدا کے اندر اللہ کی محبت کی ملونی شامل ہوتی ہے۔ اگر 30% خوف خدا ہے تو 70% اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ تو وہ دل جس دل میں اللہ کا محبت برا خوف پایا جائے اس دل کو متقی دل کہتے ہیں، اور اس آدمی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے، تقوی والا کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کی حکمت، قربانی کا فلسفہ، قربانی کی روح وہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہو تو میں تمہارے دل کے اس جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے دل کے اس احساس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے دل کے اس برتن کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دل میں میری محبت کتنی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے میرا ڈر کتنا ہے، مجھ سے حیا کتنی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے تم گناہوں سے بچتے کتنے ہو، نیکیوں پہ چلتے کتنے ہو۔ میں تو یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھو تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک صاحب، ایک نوجوان گردن جھکایا ہوا ہے، بزرگ بنا ہوا ہے اور بڑا پرہیزگار دکھائی دے رہا ہے، بڑا جو ہے نیک دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑی سے اسے ٹھوکا اور کہا سر کو ذرا اوپر کر، فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے، خوف خدا دل میں ہوتا ہے، محبت برا خوف دل میں ہوتا ہے، یہ گردن میں نہیں ہے۔ تو تقوی لمبی تسبیح ہاتھ میں لینے کا نام نہیں ہے، تقوی لمبے کرتے پہننے کا نام نہیں ہے، تقوی کسی خاص جبے اور دستار کے پہننے کا نام نہیں ہے، اور تقوی کوئی خاص وضع قطع بنانے کا نام نہیں ہے، تقوی کسی خاص سٹائل کے اپنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی خوف خدا کا نام ہے، اور وہ خوف خدا دل میں ہوتا ہے۔ اور قربانی اور حج، ان دونوں عبادات کے ذریعے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنا پیار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے اپنا ڈر اور اپنی خشیت اور اپنا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے قربانی کی حکمت، قربانی کی غرض، قربانی کا فلسفہ۔ تو کچھ تو یہ سمجھتے ہیں جانور خریدا اور خون بہا دیا قربانی ہو گئی۔ یہ لوگ صرف قربانی کے ظاہر کو جانتے ہیں، قربانی کی روح اور قربانی کے فلسفے، قربانی کی غرض سے نابلد اور ناواقف ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں بس صرف باطن پہ محنت کرنی چاہیے، دل میں خوف خدا ہو۔ اللہ نے ان کی بھی اصلاح کی ہے، ان دونوں طبقات کی اصلاح کی ہے۔ پہلے ان لوگوں کی اصلاح کی جو صرف ظاہر پہ زور دیتے ہیں، اچھے جانور کو خریدتے ہیں اور خوب جو ہے نا خوبصورت جانور کو خریدتے ہیں، لیکن اپنے دل کو پاک نہیں کرتے، دل کو خوبصورت نہیں بناتے، دل کو اللہ کی محبت سے نہیں سجاتے، جانور کو سجاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچتا، فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر بنا دیا، تمہارا فرما بردار بنا دیا، تمہارا تابع بنا دیا۔ ہاں، کتنا
طاقتور جانور ہوتا ہے. اونٹ کو دیکھیے، بھینس کو دیکھیے، بھینسے کو دیکھیے، بیل کو دیکھیے، گائے کو دیکھیے، لیکن اللہ نے اس انسان کا ماتحت بنا دیا، مسخر بنا دی انسان کے لیے، فرما بردار بنا دیا، اور اسے زمین پہ لٹایا جاتا ہے اور اللہ کا نام لے کے قربانی میں اس پہ چھری پھیری جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے جو تمہیں قربانی کی توفیق دی ہے، اس توفیق پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کے گن گاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پہ چھری پھیرو، کیونکہ یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ جانور کو قابو کرتے، تمہارے بس میں نہیں تھا پیسہ خرچ کر کے جانور خرید کر پھر قربانی کرتے. توفیق دینے والا اللہ ہے. ہاں، اس نے توفیق دی، تم نے جانور خریدا اور اس پہ چھری پھیر دی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ میں اس دوسرے طبقے کی اصلاح ہے جو اپنے آپ کو متقی سمجھ بیٹھے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اپنا کمال اور اپنی اہلیت سمجھ بیٹھے کہ یہ ہمارا کمال ہے. اللہ نے فرمایا کہیں قربانی کر کے تکبر بھی پیدا نہ ہو جائے، اپنی بڑائی کے بول نہ بولو. ہاں جی، میں نے 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا جانور خریدا اور ذبح کیا، ہاں جی میں نے 3 جانور ذبح کیے، میں نے ایسا جانور خریدا. اپنی بڑائی بیان نہ کرو. فرمایا اصلاح کا طریقہ یہ ہے، فرمایا اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی شان بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں قربانی کرنے کی توفیق دی ہے. تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت، خون نہیں پہنچتا. یہ جملہ اللہ نے ارشاد فرما کر ایک طبقے کی اصلاح کی جو باطن اور روح پر محنت نہیں کرتے، جو تقوی حاصل کرنے کی فکر میں نہیں ہے، بس جانور کو لٹایا اور ذبح کر دیا، گوشت کباب بنایا، تکے بنا دیے، باقی اپنے دل کو نہیں بنایا، دل کو نہیں سنوارا. اللہ نے ان کی اصلاح کی. فرمائے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دل پہ بھی محنت کر. قربانی کر لیے، دل کا ایکس رے کر، اپنے دلوں کا محاسبہ کرو. قربانی کے بعد تمہارا دل بدلا نہیں بدلا، تمہارے دل میں محبت الہی پیدا ہوئی نہیں پیدا ہوئی، تمہارے دل میں اللہ کی محبت کی وہ دبی ہوئی چنگاری سلگی یا نہیں سلگی. ہر مومن کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اور ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت پڑی ہوئی ہوتی ہے. گناہوں کے ذریعے سے اس پر گرد آ جاتی ہے. اللہ نے شریعت کے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، اذکار یہ مقرر کیے ہیں تاکہ ہمارے دلوں پر پڑی ہوئی گرد و غبار ہٹ جائے اور دل میں پڑا ہوا ایمان کا نور ہمارے پورے وجود میں نظر آ جائے. خوف خدا جو دل میں ہے اس پر جو پڑی ہوئی گرد ہٹ جائے، اور تمہاری آنکھ میں بھی ڈر آ جائے، تمہارے کان میں بھی خوف خدا آ جائے، تمہارے ہاتھ میں بھی خوف خدا آ جائے، تمہارے اندام میں بھی خوف خدا آ جائے، تمہارے پورے وجود میں تقوی سرایت کر جائے، دل سے تقوی کی لائن تمہارے پورے جسم میں بچ جائے. یہ ہر عبادت اور خاص الخاص قربانی اور حج کا فلسفہ ہے. تو قربانی کی روح ہے تقوی، اور تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو. وہ خوف خدا جس میں محبت کی آمیزش ہو، جس میں محبت کی ملاوٹ ہو، جس میں محبت کی ملونی شامل ہو، اس محبت کو تقوی بھی کہتے ہیں اور اسے خشیت الہی بھی کہتے ہیں. تو قربانی دراصل اس جذبے کے بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری استعداد، ہماری صلاحیت، ہماری ہر چیز
اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. جانور کو ذبح کروا کر اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کل اگر میرا حکم آ جائے کہ میرے دین کے لیے جان قربان کرو تو یہ جان کی قربانی دے کر. اگر میرے دین کے لیے مال دینے کی قربانی کا کہا جائے، یہ میرے دین کی خاطر، میرے نام کی خاطر اور میری رضا کی خاطر، میری محبت کی خاطر اپنا مال بھی نچھاور کر دے. اور اگر کل اسے اولاد کی قربانی دینی پڑے تو یہ اولاد کی قربانی بھی دے دے، جائیداد کی قربانی دینی پڑے قربانی دے دے، وقت کی قربانی دینی پڑے وقت کی قربانی دے دے، اپنی صلاحیت اپنے استعداد کی قربانی دینی پڑے تو یہ قربانی دینے والا بن جائے. صرف ایک رسم پورا کرنے کا نام تو قربانی تھوڑا ہے. قربانی کے ذریعے ہمیں ایک سسٹم پہ لانا چاہتے ہیں اللہ کہ جیسے میرے کہنے پر تم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے جانور خریدا، مال کی محبت تمہارے دل میں موجود ہے، اور پھر رحم اور نرمی کی یہ صفت بھی تمہارے دل میں موجود ہے، لیکن میرے کہنے پر اپنے مال سے لیے گئے دمبے پر، بیل پر، گائے پر تو نے چھری پھیری ہے. ایسے ہی اے مسلمان، اے میرے بندے، میرے کہنے پر آج کے بعد آپ نے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہونا ہے. اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں قربانی نام ہے فناء تام کا، حج نام ہے فناء اتم کا. فنا کسے کہتے ہیں؟ فنا کہتے ہیں کہ اپنے ارادوں کو، اپنے خواہشات کو، اپنے نفسانی خیالات کو ترک کر دو اور اللہ کی بات کو مان لو. اس کا نام ہے فنا. اس کا نام کیا ہے؟ فنا. قربانی کے اندر فنا تام ہے. کیسے ہے؟ ہم بڑی مشکل سے پیسے جوڑتے ہیں، پھر ان ایک ایک روپے جو جوڑا اس پر ہم نے قربانی میں حصہ ڈالا، اور پھر ہم نے اسی مال کے ساتھ جس سے پیار تھا اللہ کے کہنے پر اپنی خواہش کو قربان کر دیا، اپنے پیار کو قربان کر دیا، اپنی چاہت کو قربان کر دیا، اپنے ارادے کو قربان کر دیا. ہر انسان کا دل چاہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آئے. ہر انسان چاہتا ہے میرا مال بڑھے، کم نہ ہو. لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنے ارادے کو، اپنے خیالات کو، اپنے خواہشات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور قربانی کو خریدا اور اس پر چھری پھیر دی. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے خواہشات کی قربانی بھی دی ہے، آپ نے اپنے ارادے کی قربانی بھی دی ہے، اپنی سوچ کی قربانی بھی دی ہے. اسے کہتے فناء تام. اور حج کے اندر فناء اتم ہے. حج کے اندر تو انسان سب کچھ قربان کرتا ہے. کیسے؟ ہر انسان چاہتا ہے میں اپنے گھر کے اندر رہوں، آرام سے رہوں، اور کھاؤں پیوں، بچوں کے درمیان رہوں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نہیں، آپ نے حج کے لیے آنا ہے تو بیوی کو چھوڑ کے آ، بچوں کو چھوڑ کے آ، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آ، گھر کی سہولتوں کو چھوڑ کے آ، گھر کی آسائشوں کو چھوڑ کے آ، گھر کے راحت و آرام کی زندگی کو چھوڑ کے آ. اور جب میرے پاس آنا ہے تو اپنے لباس کو بھی اتار دو. ہاں، جو تو نے جتنا قیمتی لباس پہنا تو اسے اتار دو. دو معمولی انسلے کپڑے ملنگوں کی طرح پہن لو، سر بھی ننگا کر دو. ہاں، پھر اس گھر کے ارد گرد چکر لگاؤ. جو ایک کھوٹلی نما ہے اور 7 چکر دیوانوں کی طرح لگاؤ. عقل سے پوچھو یہاں پہ کیا پڑا ہے؟ آپ نے 2 انسلے کپڑے کیوں پہنے؟ آپ اس کوٹلی نما اس گھر کا طواف کیوں کر رہے ہو؟ آپ 2 پہاڑیوں کے درمیان، صفا و مروہ کے درمیان سعی کیوں کر رہے ہو؟ نیلین احزرین کے درمیان کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ اور پھر کیوں آپ مینا میں جاتے ہو؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی یہ
نماز 8 ذی الحج یوم ترویہ میں وہاں پہ پڑھنی ہے مینا میں جا کر، پھر 9 ذی الحج کو آپ نے عرفات میں جانا ہے اور میدان عرفات میں جا کر ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھنی ہے، ظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے ایک وقت میں۔ یہ دیوانگی ہے، یہ مجنونوں کی ادا ہے، یہ عشاق کی ادا ہے۔ کوئی پوچھے حاجی صاحب یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہر نماز کا الگ وقت ہے، آج تو عرفات میں ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ رہا ہے، پھر جب مغرب ہو گئی 9 ذی الحج یوم عرفہ کو حکم ہو گیا، ادھر مغرب ہو گئی، فرمایا عرفات میں نماز نہیں پڑھنی، اٹھو بستر اٹھاؤ، یہاں سے مزدلفہ میں جاؤ، مزدلفے میں جاؤ اور مغرب کی نماز پڑھنی ہے، لیکن مغرب کے وقت میں نہ پڑھو، عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو دونوں نمازوں کو ساتھ پڑھو، پوری رات وہاں پہ گزارو، پھر آپ نے مینا میں آنا ہے 10 ذی الحج بڑی عید والے دن۔ پھر وہاں پہ یہ کنکر کیوں مارے جاتے ہیں؟ شیطان تھوڑا وہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں 7 کنکر یوں مارے جاتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے سر کو بھی ٹنڈ کر دو، ہاں قربانی بھی کر دو، سر ٹنڈ کر دو، اور یہ دیوانوں اور مجذوبوں اور عاشقوں کی صورت بنا لو۔ یہ ساری ادائیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ عقل سے پوچھو تو عقل کے اندر اس کی کوئی توجیہ نہیں آتی۔ گویا کہ حج کے اندر اپنی تمام ارادے، تمام خواہشات، تمام خیالات، اپنی عقل کو بھی چھوڑ دو، وہ کرو جو رب کہتا ہے۔ جو رب کو پسند وہ تیری پسند، جو رب کو ناپسند وہ تجھے بھی ناپسند۔ بیت اللہ شریف مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، آپ نے عرفات میں جاتے وقت آپ نے ظہر عصر وہاں پڑھنی ہے، مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے۔ اب کوئی پاگل حج کے لیے گیا اور کہتا ہے میں 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں جاؤں گا، تو بتائیے اسے ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ تو یہ حج کے سارے ارکان بتا رہے ہیں۔ حج کی روح جو ہے وہ جذبہ عشق و محبت کا پیدا کرنا ہے۔ حج کے ذریعے اللہ اپنی محبت اور اپنا عشق بندے کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور قربانی کے ذریعے بھی اللہ اپنی محبت اور اپنا تقوی دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان دونوں عبادتوں کی روح محبت الہی ہے، خوف خدا ہے، عشق خدا ہے۔ اس لیے قربانی جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے نہیں کی، اب وہ اپنے دل کا امتحان لیں، اپنے دل کے دریچوں میں جھانکیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی یا نہیں آئی، خوف خدا آ گیا یا نہیں آ گیا، عشق الہی ہمیں نصیب ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اگر عشق الہی نصیب ہو گئی ہے تو مسلمانوں ہمیں قربانی کی روح بھی نصیب ہوئی، اور حجاج حج سے آئیں گے، اگر ان کے دل میں عشق الہی کی بات پیدا ہو گئی ہے، اللہ کی محبت کا جذبہ غالب آ گیا ہے، اللہ کے ساتھ مجنونانہ عاشقانہ محبت بڑا تعلق پیدا ہو گیا ہے، یہ حاجی صاحب کو اس کا حج مبارک، قربانی کرنے والے کو اس کی قربانی مبارک۔ اگر یہ دولت نصیب نہیں ہوئی، خدا کی قسم نہ قربانی قبول ہے نہ حج قبول ہے، لاکھوں روپے لگایا لیکن آپ کو قیامت والے دن ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان سے خصوصاً میں کہنا چاہتا ہوں، پیسہ خرچ کیا ہے تو دل کی نگرانی بھی کرو، دل کی چوکیداری بھی کرو کہ ہمارے دل میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ آج سے اگر ہمیں دین کی خاطر قربانی کا کہا جائے، ہم کتنے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ قربانی اور حج کا سبق یہ، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جان دینے کا کہا جائے، جان کی قربانی دینے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے اللہ کے دربار میں دعا مانگا کرتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ
ثم احیا ثم اقتل، فرمایا مجھ محمد کی آرزو ہے میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ یہ جان دینے کی قربانی کا جذبہ ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا تھا۔ وہ قربانی کرنے والے مسلمان، کیا دین کی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ تیرے دل میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر تیرے دل میں شوق شہادت نہیں، دین کے لیے محنت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، قربانی نہیں، تم نے ایک رسم پوری کی ہے اور رسم پہ اجر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کو اللہ کی منشا کے مطابق پورا کرنے پہ اجر بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ کیا قربانی کرنے کے بعد مال کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے؟ ایک دمبی پر، ایک دمبے پر گائے کا ایک حصہ لے کر قربانی کی ہے تو نے، اللہ قبول فرمائے اسے بھی، لیکن اس کے ذریعے تمہارے دل میں اللہ کے دین کے لیے مال کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر دین کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے، تیرا دل عثمان کی طرح مچلتا ہے یا نہیں مچلتا؟ صحابہ کی طرح تو مال اللہ کے راستے میں نچھاور کرتا ہے، یا شادی بیاہ میں کنجریوں کے اوپر اور ڈانسروں کے اوپر اور گانا گانے والے اور باجا بجانے والوں پر اور گندی محافل میں، شراب کباب کی محفلوں میں، چرس اور بنگ کی محافل میں، زنا کے اڈوں میں تیری دولت لگ رہی ہے، یا مساجد میں لگ رہی ہے، خانقاہوں میں لگ رہی ہے، تبلیغی جماعت پہ لگ رہی ہے، غریب غربا پہ لگ رہی ہے، فقیر مساکین پہ لگ رہی ہے، یتیموں پہ لگ رہی ہے، غریب طلباء پہ لگ رہی ہے، معاشرے کے اندر پسے ہوئے لوگوں کے لیے سہارا بننے پر لگ رہی ہے۔ اگر حاجی صاحب قربانی کرنے والے، قربانی تو نے یہ کر لی لیکن تیرے پڑوس میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، ہاں تیرے خاندان میں غریب ایک نوالے کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تیرے اوپر ایک جوں بھی نہیں رینگتی، تو تجھے قربانی کی حقیقت نہیں ملی۔ قربانی تیری بے جان ہے، روح سے خالی ہے، اور روح والی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو قربانی کی حکمت، فلسفہ کیا ہے، پیغام کیا ہے سنانے لگا ہوں۔ قربانی کا پیغام یہ ہے، آپ اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جان کی قربانی کا کہا جائے جان دو، مال کی قربانی کا وقت آئے تو مال کی قربانی بھی دو۔ ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح حضور نے اعلان کیا، اللہ کے دین کے لیے مال کی قربانی کون دے گا؟ ابو بکر آئے، ایک چادر میں اپنا کل سرمایہ اٹھا کے مدنی کریم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ عمر آئے، آدھا مال لے کر آ گئے۔ حضور نے پوچھا، عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ اللہ کے نبی آدھا تیرے در پہ آدھا گھر میں۔ فرمایا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، سارا تیرے در پہ لے آیا ہوں۔ ابو بکر کی قربانی سب سے بڑی ہے نا، اس لیے شان بھی ابو بکر کی سب سے بڑی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں بعد از انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ ابو بکر کی یہ قربانی کیوں لگی ہے؟ وہ دین کے لیے قربانی دینے والے، جان کی قربانی دینے والے بھی صحابہ، مال کی قربانی دینے والے بھی صحابہ، اولاد کی قربانی دینے والے بھی صحابہ۔ قربانی کا مزاج تھا، آج امت کا مزاج قربانی کا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں نا، ہاں پیسے کے لیے دبئی کے چکر کاٹتے ہیں، سعودیہ کے کاٹتے ہیں، گرمی سردی نہیں دیکھتے، مشکل سے مشکل کام کر کے مجاہدہ کرتے ہیں۔ دین کے لیے کہا جائے تو یہ قربانی کرنے والا مسلمان جس نے 50,000 روپے میں ایک حصہ ڈالا، قربانی کی ہے، لیکن نماز کے لیے 5 منٹ کا وقت اس نے نہیں نکالا، وقت کی قربانی نہیں دے سکا، نیند کی قربانی نہیں دے رہا ہے۔ آج دن کو قربانی کے جانور ذبح کیے، صبح کو شیطان نے کانوں میں پیشاب کیا، سو جا بیٹے، تو نے دن کو قربانی کے جانور پر چھرا پھیرا اور تو امید میں ہے جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں، سو جا اپنا۔
اس لیے قربانی کا پیغام کیا ہے؟ ہم اپنے نفسانی خواہشات کی بھی قربانی دیں، اپنے ارادوں کی بھی قربانی دیں، اپنی چاہت کی بھی قربانی دیں، اپنے جان کی بھی قربانی دیں، اپنے مال کی بھی قربانی دیں، اپنی اولاد کی بھی قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کی بھی قربانی دیں، اپنے عہدے کی بھی قربانی دیں۔ دین کے لیے جس طرح کی قربانی دینے کا کہا جائے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم وہ قربانی دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہے اس قربانی کا پیغام۔ کیا یہ ہمیں نصیب ہے؟ نصیب نہیں ہے تو فکر کی ضرورت ہے۔ اگر نصیب ہے تو مبارک ہو، آپ کی قربانیاں رنگ لے آئیں۔ آپ کی یہی قربانی کل پولیس رات پر آپ کو کے لیے سواری بنے گی۔ لیکن مسلمان، میں کہنا چاہتا ہوں، پولیس رات پر یہ قربانی کے جانور اس قربانی کرنے والے کے لیے سواری بنے گا، اس کے لیے سواری بنے گا جس نے قربانی کی روح حاصل کی ہے نا۔ قربانیوں کے بعد زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ نماز تو آج بھی چھوڑ رہا ہے، جھوٹ آج بھی بول رہا ہے، زنا آج بھی کر رہا ہے، شراب آج بھی پی رہا ہے، اور گالیاں، بکواس، گالم گلوچ، حسد، کینہ، بغض، ریا، تکبر، ساری بیماریاں، سارے گناہ آج بدستور جاری ہیں۔ صرف ایک جانور پر چھری پھیری تو کیا قربانی ہو گئی ہے؟ تو قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کا پیغام، مقصد اور روح سمجھ کر آپ نے اب پورا سال گزارنا ہے، پورا سال گزارنا ہے۔ جانور قربان کر کے آج کے بعد اپنے ارادوں کو قربان کرو۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں غیر محرم عورت کی طرح نظر اٹھا کے دیکھوں۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں کانوں سے گانے کی آواز سنوں۔ آپ کی خواہش یہ ہے زبان سے جھوٹ بولوں، غیبتیں کروں، تانے ماروں۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ دل سے میں گناہوں کا سوچوں۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں گناہ کی طرف قدم اٹھاؤں۔ رب کی خواہش یہ ہے میرا بندہ یہ سارے گناہ چھوڑ دے، ساری خواہشات کے اوپر لات مار دے۔ اگر آپ نے لات مار دی تو آپ کی قربانی آپ کو مبارک ہو گئی، اور قربانی کی دولت، قربانی کا مقصد، قربانی کا فلسفہ سب حضرات کو نصیب ہو گیا۔ اس لیے جنہوں نے قربانی کی ہے وہ بھی، جنہوں نے قربانی نہیں کی وہ بھی، آج کے بعد اپنے دیکھنے میں، اپنے سننے میں، اپنے بولنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے پھرنے میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنی غمی میں، اپنی شادی میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں یہ ضرور دیکھیں میری طبیعت کیا کہہ رہی ہے اور رب کی شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اگر طبیعت کو دبا کر شریعت پہ تم چلنے والے بن گئے ہو تو قربانی کا پھل تمہیں مل گیا۔ اگر شریعت کو لات مار دی اور اپنی طبیعت پہ چل گئے تو تم نے اپنی قربانیوں کو ضائع کر دیا ہے۔ مسجدوں میں دیکھیں نا، آج صبح کے وقت عید کی صبح میں کتنے تھے اور عید کی نماز میں کتنے تھے، اور صبح کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 قربانیاں کرنے والے، 4 قربانیاں کرنے والے ہیں، ہٹے کٹے بغیر کسی عذر کے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ صدا ہر مسجد سے گونجتی ہے۔ یہ قربانیاں کرنے والے، یہ ٹکا کباب کھانے والے، یہ جنت کے ٹھیکیدار بننے والے، ذرا دیکھے تو اٹھا یا نہیں اٹھا؟ تیری طبیعت میں ہے کہ میٹھی نیند سو جا، شریعت میں یہ ہے اب سونا حرام ہے، اٹھ،
اگر قربانی کرنے کے بعد اذان پہ تو اٹھتا ہے، نیند کو لات مارتا ہے، طبیعت پہ نہیں چلتا، شریعت پہ چلتا ہے، قربانی کی روح نصیب ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اذان سننے پر تیرے قدم مسجد کی نہیں اٹھتے، سمجھ جا تجھے قربانی کی روح نصیب نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے بعد تیرا دل چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے فلمیں دیکھوں، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھوں، امر چھوٹے بچوں کی طرف گندی نگاہ سے دیکھوں، شریعت کہتی ہے نگاہ جھکا لو، تیری نگاہ جھک گئی، سمجھ جاؤ تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اگر تیری نگاہ پھر بھی اٹھ رہی ہے، زنا کر رہی ہے، سمجھ جاؤ پیسوں کو ضائع کیا ہے۔ تیری زبان جھوٹ بول رہی ہے، غیبتیں کر رہی ہے، دوسروں کے اوپر جو ہے نا گالیوں کے نشتر جو ہے نا وہ چلا رہی ہے، سمجھ جاؤ تو طبیعت پہ چل رہا ہے، خواہش کو پورے کر رہا ہے، رب کی بات نہیں مان رہا، قربانی نہیں ہوئی۔ ہاں کسائی کی کسابی تو ہو گئی ہے یہ، اور گوشت کھا لیا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کا پھل تقوی، خوف خدا، خشیت الہی اور فنائے تام وہ نصیب نہیں ہوا۔ یوں مسلمانوں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں، دکاندار حضرات دکانوں میں جب جاتے ہیں تو دیکھیں ہم کتنا منافع لے رہے ہیں، کتنا لینا جائز تھا۔ اگر یہ ناجائز منافع لینے والے، ملاوٹ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر 2 نمبر چیز 1 کی قیمت پر بیچ کر قربانی کی ہے، لیکن اندر انقلاب نہیں آیا، دل نہیں بدلا، خوف خدا نصیب نہیں ہے، یہ کسائی کی کسابی کی ہے، قربانی نہیں ہے، اللہ تک یہ قربانی نہیں پہنچی، تمہارے پیٹوں میں گوشت آ گیا، ہاں کھیتوں میں خون بہ گیا، اور کتوں نے ہڈیاں کھا لی، رب تک جو چیز پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچی۔ اس لیے قربانی کرنے کے وقت بے فکر ہو کر سونا نہیں ہے، اور جنت کی امید رکھ کر بھی نہیں سونا، فکر مند ہونا ہے، فکر مند ہونا ہے کہ تقوی کی روح وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تک تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، دل بدلا یا نہیں بدلا۔ اور یاد رکھو صوفیاء فرماتے اللہ دل دیکھتا ہے، کسے دیکھتا ہے؟ دل میں کیا ہے، دل ایک ہے اور یہ ایک کو دو، اس ایک دل میں اللہ کی محبت اتنی بھر دو، اس محبت کے بعد تمہارے پورے وجود پر رب کی حکمرانی ہو، شریعت کی حکمرانی ہو، طبیعت کی حکمرانی نہ ہو۔ آج طبیعت کی حکمرانی ہے نا، اذان ہوتی ہے، ہمارا دکاندار اپنے گاہک کے اوپر سودا بیچ رہا ہے، ہاں دنیا کا فائدہ اسے فائدہ نظر آتا ہے، جمعات کی نماز کا ثواب اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ سمجھ جاؤ ہم شریعت والے ہیں یا طبیعت والے ہیں، ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے یا دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے قربانی ایک پیغام کا نام ہے، قربانی کا ایک میسج ہے، اور ایک سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ بدل جاؤ سب، قربانی کرنے والے بھی بدلو، اور جنہوں نے قربانیاں نہیں کی وہ بھی بدل جاؤ۔ اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے، اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے، اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیراتی تشریق کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اور جب دنیا میں آئے تھے مولوی صاحب نے کان میں اذان دے کر اللہ کی تکبیر بیان کی تھی، اللہ کی بڑائی بیان کی تھی، دوسرے کان میں اقامت کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کی تھی۔ پھر جب ہم بالغ ہوئے، ماں باپ نے نماز سکھائی، نماز میں اللہ اکبر شروع میں، رکوع میں جاتے وقت پھر اللہ اکبر، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر سجدے میں جاتے وقت پھر اللہ اکبر، جلسے کے لیے اٹھتے وقت پھر اللہ اکبر، دوسرے سجدے کے لیے پھر اللہ اکبر، دوسری رکعت میں اٹھنے کے لیے پھر اللہ اکبر۔ یہ ہر نماز کے اندر یہ انتقالات کی تکبیریں ہیں، اور یہ ایام تشریق میں اللہ اکبر مزید پڑھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں یہ طوطے کی طرح یہ رٹی ہوئی تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے
یہ تکبیر کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے پڑھائی جاتی ہے اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑے ہے. یہ زبان سے کہو، دل پہ ضرب بھی لگاؤ، دل کو یہ بتاؤ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کا دین سب سے بڑا ہے، اللہ کی شریعت سب سے بڑی ہے، باقی سارے چھوٹے. ماں کا حکم یہ چھوٹا حکم ہے، باپ کا حکم چھوٹا، مولوی صاحب کا حکم چھوٹا، ساری دنیا چھوٹی ہے، ہمارا رب سب سے بڑا، اس کا حکم سب سے بڑا. اس تکبیر کا پیغام بھی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سب کی تصغیر آ جائے اور اللہ کی تکبیر آ جائے. سب کا چھوٹا ہونا ہمارا دل مان لے اور اللہ کو سب سے بڑا مان لیں. یہ تکبیر ان دنوں میں ہم سے بار بار کہلائی جاتی ہے اور ہر نماز میں بھی کہلائی جاتی ہے. کس لیے کہلائی جاتی ہے؟ تاکہ زندگی میں موت تک جہاں پہ بھی تم ہو، جس شعبے میں ہو، تم اللہ کو بڑا مانو، اللہ کے حکم کو سب سے بڑا مانو. اور جب بھی چھوٹے اور بڑے کے حکم میں مقابلہ آ جائے، ہم چھوٹے، ہمارا نفس چھوٹا، ہمارے ماں باپ چھوٹے، ہمارے اساتذہ چھوٹے، ساری دنیا کی ساری مخلوقات چھوٹی، اللہ سب سے بڑے. جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں ساری دنیا آ جائے تو چھوٹوں کو چھوڑ دو، بڑے کی بات مان لو. یہی فلسفہ قربانی کا بھی ہے، یہی فلسفہ یہ تکبیرات تشریق کا بھی ہے. تو ہم نے آج کے بعد قربانی دینی ہے. قربانی دیں گے نا، صرف جانور کی نہیں، کس چیز کی قربانی دینی ہے؟ دین کے لیے جان کی قربانی بھی دینی ہے. جان کی کیسے دیں؟ کسی کی خدمت کی ضرورت ہو تو اپنے ہاتھ پاؤں سے خدمت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو کھپاؤ. یہ ہے جان کی قربانی. اور اگر آپ ملازم 1000 روپے دے رہی ہے تو مال کی قربانی دینے والے بن جاؤ. 10 روپے ہر روز، 1000 روپے میں سے 10 روپے اللہ کے راستے میں دو، غریبوں کو دو، مساجد میں دو، بیماروں کو دو، طالب علموں کو دو، یتیموں کو دو. یہ ہے مال کی قربانی. مال کی، جان کی بھی ہوگی، مال کی بھی ہوگی. صلاحیت کی قربانی بھی دو. صلاحیت کی، اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت میں سے کچھ وقت مخلوق خدا کے لیے، دین کے لیے صرف کرو. صلاحیت کی قربانی بھی دو، وقت کی قربانی بھی دو. اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے وقت دیے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں مسلمانوں 10 منٹ اپنے وقت کی قربانی دین کو دو. ہم دیتے ہیں آج 10 منٹ؟ ہم کدھر دیتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ترجمہ سیکھنے کے لیے ہیں، نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے ہیں، جمعے کے دن مسجد میں آ کر آدھا گھنٹہ پہلے بیان سننے کے لیے ہیں. ہم آج صرف جانور کی قربانی کی ہے، جان کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مال کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور وقت کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اپنی صلاحیت کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کے لیے قربانی دینے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.